الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعی القول به على ثبوته۔ بہز بن حکیم راوی حدیث ہیں۔ پہلے ان کا مختصر سا تعارف آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلے تو اس کا جو تلفظ ہے وہ سمجھ لیں، با پر فتح ہے اور ہا ساکن ہے، یعنی بہز بن حکیم ان کی کنیت تھی ابو عبد الملک۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ بن معاویہ بن قشیر بن کعب قشیری۔ جو بہز ہیں وہ بھی تابعی ہیں، اور جو ان کے والد حکیم ہیں وہ بھی تابعی ہیں۔ جو ان کے دادا ہیں بہز کے یعنی معاویہ، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو بہز جو ہیں یہ طبقہ سادسہ کے تابعی ہیں، اور ان کی حدیث کیا قابل قبول ہوگی یا نہیں، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ ان سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، اور امام ابن حبان ان کے متعلق یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہ بہت غلطیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن امام ابو داود کا ان کے متعلق خیال ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہیں، اور امام ابن معین، امام ابن مدینی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور جو والد ہیں یعنی ان کے حکیم بن معاویہ، وہ ثقہ راویوں میں ابن حبان نے ان کا شمار کیا ہے۔ اور عن جدی تو معاویہ بن حیدہ، یہ تو صحابی رسول ہیں۔ بصرہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، اور ان سے کئی احادیث منقول ہے۔ بہز بن حکیم جو ہے، ان کی وفات کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ 140 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 160 ہجری سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اب سند کو دیکھیے: عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ۔ بہز بن حکیم وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ عن ابیہ، اپنے والد سے۔ والد کا نام کیا تھا؟ حکیم، ٹھیک ہے۔ عن جدہ، اپنے دادا سے یعنی معاویہ بن حیدہ سے بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب جو اگلا جملہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کو الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر میں آپ کو اس کا مفہومی ترجمہ بھی بتلاؤں گا۔ فی کل، ہر، فی معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، اور کل معنی ہوتا ہے ہر۔ فی کل، ہر میں، سائمتی، چرنے والی، ابلن، اونٹ۔ اب اکٹھا کرتے ہیں اس کا: فی کل سائمتی ابلن، ہر چرنے والے اونٹوں میں، ہر چرنے والے اونٹوں میں۔ کس میں؟ فی 40، وہ کتنے اونٹوں؟ فی 40، 40 میں، بنت لبون، ایک بنت لبون ہے، یعنی ہر 40 اونٹوں میں جو کہ چرتے ہوں جنگل میں جا کر، ٹھیک ہے، ان میں ایک بنت لبون، 2 سالہ مادہ اونٹنی جو 2 سال مکمل کر چکی ہے اور تیسرے سال میں لگ گئی ہے، وہ ادا کی جائے گی۔ فی کل سائمۃ ابل فی 40 بنت لبون، کہ ہر 40 اونٹوں میں جو کہ چرنے والے ہیں ان میں کیا ہے؟ ایک بنت لبون ہے۔ لا تفرق، نہیں جدا کیا جائے گا، ابل، کوئی اونٹ، عن حسابہا، اس کے حساب سے، من اعطاہا، جو شخص اس زکوٰۃ کو ادا کرے گا، مؤتجرا بہا،
ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اجر حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا فَلَهُ أَجْرُهَا، تو اس شخص کے لیے اس کا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اس شخص کو عطا کرنا ہے۔ وَمَن مَنَعَهَا، اور جو کوئی اس زکوٰۃ کو روکے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، فَإِنَّا، پس بے شک ہم، کون؟ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور جو عاملین آپ بھیجتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ فَإِنَّا، پس بے شک ہم، آخذوها، اس کو لینے والے ہیں، یعنی زبردستی ہم وہ زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ وَشَطْرَ مَالِهِ، اور اس کے مال کا آدھا حصہ، شطر معنی آدھا ہوتا ہے، اور اس کا آدھا مال بھی لیں گے۔ عظمۃ من عظمات ربنا، یہ ہمارے پروردگار کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ لا یحل، نہیں ہے حلال، کیا؟ زکوٰۃ، لآل محمد، آل محمد کے لیے، منہا، اس میں سے، شیئن، کچھ بھی، آل محمد کے لیے اس میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور وعلق الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے معلق قرار دیا ہے القول بہ، کہ میری بات، میرا مسئلہ اس کے مطابق ہے، علی ثبوتی ہی، کہ جب یہ حدیث ثابت ہو جائے گی، یعنی اس کے ثابت ہونے پر انہوں نے اپنے قول کو معلق کر دیا کہ اگر حدیث ثابت ہے تو میرا بھی وہی موقف ہے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ سب سے قبل اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کا سبب جو ہیں وہ کون ہیں؟ بحث بن حکیم ہیں، جن کو امام نسائی، ٹھیک ہے، امام ابو داود، امام یحییٰ بن معین اور ابن عدی نے ثقہ قرار دیا، اور امام ابو حاتم نے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کی مرویات بطور حجت اختیار کرنا درست نہیں، اور امام ابو زرعہ نے ان کو صالح کہا ہے، اور امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ بہت سی غلطیاں کرتے تھے۔ امام بیہقی نے امام شافعی سے باسند نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اہل علم اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے، اگرچہ اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو ہمارا قول کہتے ہیں اسی کے موافق ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ حدیث دو اجزاء پر مشتمل ہے، پہلا حصہ تو دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسرے حصے کی کہ ایسے شخص سے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا، اس مسئلے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو راوی حدیث کے بارے میں بتلا دیا کہ راوی حدیث کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور ان کے بارے میں جو علماء کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اور امام میں احمد کا جو مذہب ہے نا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا مذہب یہ ہے کہ اس بات کی بنا پر راوی پر طعن جائز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر اس کی غلطی دیکھتے ہیں حدیث کے اندر تو اس راوی کے اوپر آپ بحث کرنا شروع کر دیں، یعنی اس راوی کو ہی غلط کہہ دیں، وہ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم حدیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ فی کل صائمۃ ابل فی 40 بنت لبون۔ پیچھے جو آپ نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر آپ نے اونٹوں کے بارے میں جب مسئلہ پڑھا تھا اس کے اندر یہ وضاحت نہیں تھی کہ آپ نے اونٹوں کی زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ چرنے والے ہوں یا چرنے والے نہ ہوں، تو یہاں پر قید کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر مطلق طور پر اونٹوں کا تذکرہ موجود تھا، لیکن وہاں پر بھی شرط وہی ہے صائمہ والی جو یہاں پر موجود ہے۔ اور لفظ اس صائمہ کی بحث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ چرنے سے مراد کیا ہے؟ پورا سال چرنا، آدھا سال چرنا، کچھ عرصہ چرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو وہاں پر پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی۔
تو اس حدیث کے اندر کیا بات موجود ہے کہ جو اونٹ چرتے ہوں اور اگر وہ 40 ہیں، یہاں پر جو 40 کی بات موجود ہے یاد رکھیے اس 40 کا تعلق ہے 120 کے بعد، 120 کے بعد ہر 40 پر ہم نے کیا ادا کرنا تھا؟ ایک بنت لبون۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، اور اگر ہم اس کو مطلق طور پر 40 پر لے کر چلے جائیں تو آپ نے 36 سے 45 تک، 36 سے 45 تک یہ بات پڑھی تھی کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنی موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیا ادا کرنا ہوتا تھا؟ بنت لبون کو۔ تو یہ وہی ہے کہ 40 بھی ہوں تو 40 پر بنت لبون ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو بنت لبون کا جو تذکرہ ہے ہر 40 کے اندر، یہ مراد ہے 120 کے بعد۔ اگلا جملہ ہے لا تفرق ابل عن حسابها، کہ کسی بھی اونٹوں کو اس کے حساب سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ نے حساب کر لیا، شمار کر لیا، اپنے اونٹوں کو آپ نے گن لیا، اب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اب کیا کرتے ہیں؟ آپ الگ کر لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، وہ ان کو اکٹھا ہی رکھا جائے گا۔ پھر اگلی جملے کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، اور ریاکاری سے بچتا ہوا زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس بندے کو اس کے اوپر اجر ملے گا، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ کو روک دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اس سے زبردستی زکوٰۃ لیں گے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی تھی کہ جو بندہ زکوٰۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ادا کرتا تھا اور اگر ابھی ادا نہیں کرے گا تو میں کیا ہے اس کے خلاف قتال کروں گا، اس سے لڑائی کروں گا، کیونکہ یہ اسلام کا رکن ہے اور وہ شخص ادا نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ ہم اس کو لے لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی لیں گے۔ اب آدھے مال کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آدھے مال سے مراد کیا ہے؟ کہ پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال لے لیا جائے گا، یا جو زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے وہ زکوٰۃ لینے کے بعد اتنی زکوٰۃ کا آدھا اور لیا جائے گا۔ تو اس کے اندر دونوں مفہوم موجود ہیں، پورے مال کا بھی آدھا مراد ہے اور جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کی آدھا بھی مراد ہے، کیونکہ یہ جو ہے زکوٰۃ اس سے جو وصول کی جا رہی ہے یہ بطور سزا، اور زکوٰۃ تو اس سے لے لی، یعنی کہ آپ نے زبردستی لے لی، لیکن اب وہ بطور سزا تاوان کے آپ ان کے تعزیر کے طور پر آپ اس سے کیا لے رہے ہیں؟ اس کا آدھا مال لے کر جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ عظمت من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مال کے اوپر کہ آپ نے یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہے، تو ہم لازمی طور پر یہ زکوٰۃ کو لیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ مال حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ کس کے لیے؟ آل محمد کے لیے۔ آل محمد سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں، نہ کہ آپ کے پیروکار، کیونکہ آل کا لفظ اس کے اندر آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے پیروکار، وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر آپ کا خاندان بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار، اور قرابت دار سے مراد کون ہے؟ وہ صرف اور صرف بنو ہاشم ہیں، بنو مطلب نہیں ہے۔ آل مطلب کے لیے مال زکوٰۃ کیا ہے؟ حلال ہے۔ رہا ازواج مطہرات تو اب تو وہ ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ تو ویسے بھی اس کے اندر کیا ہے؟ آل محمد کے اندر شامل ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرہ۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں جو بنیادی طور پر جو مسائل مذکور ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ میں اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کا مسئلہ مذکور ہے، اور اس کے اندر ایک شرط یہاں پر ذکر ہے کہ اس کا سائمہ ہونا، وہ اونٹ کیا ہیں؟ چرتے ہوں، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، اور ان کا مفصل نصاب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔
پھر اس کے بعد دوسری بات ہم نے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر پڑھی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندے کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور نمبر 3، ریاکاری سے زکوٰۃ اگر کوئی انسان دیتا ہے تو وہ اجر سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ اگر کوئی بندہ روکتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جبراً اس شخص سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور بطور جرمانہ کے آدھا مال بھی اس کا ساتھ میں لے لیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی مسئلہ مذکور ہے اس حدیث کے اندر کہ آل رسول پر زکوٰۃ کا مال حلال نہیں، جو کہ بنو ہاشم اور ازواج مطہرات اس کے اندر شامل ہے۔ زکوٰۃ روکنے والے سے زکوٰۃ وصول کرنے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ تاکیدی ہے کہ زبردستی اس شخص سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہر عمل میں اخلاص لازم ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول اور ماجور ہونے کی شرط اول ہے۔ اگر بندہ اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر الفاظ کیا دلالت کرتے ہیں؟ من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها، تو وہ ثواب کی نیت سے اگر خرچ کرے گا تو پھر ہی ملے گا اخلاص۔ تو اجر کی نیت کرنا عبادت کے کمال میں نقص نہیں ہے کہ اگر آپ اجر کی نیت رکھتے ہیں کہ میں یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر اجر اور ثواب دینا ہے، تو اس میں یہ نقص نہیں آ جاتا۔ جو لوگ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کو ناقص عبادت کہتے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں، درستی والے راستے پر نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، جیسے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی ڈھونڈتے تھے۔ اور اخلاص سے عبادت کرنے والے کا اجر کا ذمہ دار خود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں کہ فَلَهُ أَجْرُهَا، اس شخص کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب کوئی بندہ واجب زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو یہ زکوٰۃ کا اس روکنا حرام ہے، کیونکہ اس کے اوپر سزا موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھیے بعض علماء جو ہے اسی وجہ سے اس حدیث کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ بات موجود ہے کہ اس کا آدھا مال لیا جائے گا۔ جب جسمانی تعزیر کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو مالی تعزیر بھی ثابت ہے، کیونکہ جسمانی تعزیر اور مالی تعزیر کی جو یعنی کہ منسوخ ہونے کی روایت پیش کی جاتی ہے، وہ کیا پیش کی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم سب کا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں حرام ہے، جس طرح کہ اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح فرمایا کہ تمہارے عزتیں، تمہارے مال، تمہاری ساری چیزیں، وہ اس کی حرمت بھی اسی طرح برقرار ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اس طرح حرام ہے جس طرح کہ اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ حرام ہے، تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تعزیری طور پر جو ہے مال نہیں لے سکتے، کیوں کہ پہلے چلو تھا تو اب منسوخ ہو چکا ہے، تو پھر یہاں سے جو تعزیر ہم دیتے ہیں، جسمانی طور پر سزا دیتے ہیں، تو وہ بھی منسوخ ہوتی ہے۔ تو ایک ٹکڑے کو آپ تسلیم کرتے ہیں، دوسرے ٹکڑے کو آپ تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو تعزیری طور پر اگر کسی بندے کا آدھا مال لیا جا رہا ہے، حاکم لے رہا ہے، تو اس کی اجازت موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اور یہاں پر الفاظ موجود ہیں فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، کہ ہم تعزیری جو لیں گے اس سے، وہ وجہ کیا ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تھا، تاکہ اس کو اس بات کی سزا مل جائے کہ آئندہ وہ زکوٰۃ کو نہیں روکے گا، کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ کو روکتا ہے تو حرام کام کر رہا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے کہ اس کا مال آدھا لے لیا جائے۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت عدل پر مبنی ہے، اور اس پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں عظمت من عظمات
ربنا کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے کیا ہے تاکید دی، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کس سے لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے لیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ لینا اور انہیں زکوٰۃ کا مال دینا دونوں باتیں جائز نہیں ہیں۔ اور آل محمد سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا بنو ہاشم ہے، بنو عبد المطلب اس کے اندر نہیں آتے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مفتی اور عالم کے لیے کسی بات کو دلیل کے ثابت ہونے کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے، جیسا کہ آپ نے آخر کے اندر یہ الفاظ پڑھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کا قول کرنے کہ اس حدیث کے ثابت ہونے کے ساتھ معلق کر دیا کہ اگر یہ بات حدیث ثابت ہو گئی تو میرا بھی یہی موقف ہے اور مومن کا یہی ہونا چاہیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اس وقت انسان جو ہے اپنی بات کو کوئی اہمیت نہ دے، وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات کو اہمیت دے۔ تو یعنی امام شافعی کا جو موقف ہے یہاں پر القول بہ سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا نصف مال بطور سزا لے لیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گئی روایت تو سمجھ لو میرا بھی یہی موقف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے اندر جو مسئلہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے وہ مسئلہ ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔